قسط نمبر 5۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ جن احباب نے اس سے پہلے والی اقساط نہیں سنی وہ اس قسط سے پہلے والی بات ضرور سن لیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ تو آئیے بات کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی نمبر 35، بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا دیں، کپڑا، پیسہ اور ایسی چیزیں دلوایا کریں۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ان کے بھائی بہنوں میں یا اور بچوں میں بھی تقسیم کروایا کریں تاکہ ان کو سخاوت کی عادت ہو سکے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ تم اپنی چیزیں ان کے ہاتھ سے دلوایا کرو، خود جو چیز شروع سے انہی کی ہو اس کا دلوانا درست نہیں ہے۔ نمبر 36، لڑکیوں سے کہو جو کام کھانے پکانے کا، سینے پرونے کا، کپڑے وغیرہ رنگنے کا اور مختلف چیزوں کے بننے کا گھر میں ہوا کرے اس میں غور کر کے دیکھا کرو یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اور نمبر 37، زیادہ کھانے والوں کی برائی اس کے سامنے کیا کرو، مگر کسی کا نام لے کر نہیں، بلکہ اس طرح کے جو کوئی زیادہ کھاتا ہے اسے لوگ بیل سمجھتے ہیں، وحشی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 38، لڑکی کو زیادہ مانگ اور چوٹی اور بہت تکلف کے کپڑوں کی عادت نہ ڈلوائیں۔ نمبر 39، اس کی سب ضدیں پوری مت کرو کہ اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 40، کسی وقت اس کو نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو۔ اور نمبر 41 میں فرماتے ہیں ایسی باتیں پڑھاؤ جن میں دین کی باتیں اور دنیا کی ضروری کاروائی آ جائے۔ نمبر 42، آتش بازی یا باجا یا فضول چیزیں مول لینے کے لیے پیسے مت دو۔ نمبر 34، بچوں کو عادت ڈالو کہ وہ اپنا کام خود کیا کریں، اپاہج اور سست نہ ہو جائیں۔ ان کو کہو کہ رات کو بچھونا اپنے ہاتھ سے بچھانا، صبح سویرے اٹھ کر تہہ کر کے احتیاط سے رکھ دیں، کپڑوں کی الماری اپنے انتظام میں رکھیں، پھٹا کپڑا خود سی لیا کریں، کپڑے خواہ میلے کچالے ہوں ایسی جگہ رکھو جہاں کیڑے یا چوہے کا اندیشہ نہ ہو۔ بالکل اسی طرح حضرت مولانا پیر رسول افکار نقشبندی دامت برکاتہم کی اصول تربیت، ان میں وہ فرماتے ہیں نمبر 1، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ماں پرسکون ہو، خوش ہو اور اس کو خامد کی تائید حاصل ہو۔ نمبر 2، بچوں کے لیے 2 دعائیں ضرور خاص طور پر مانگیں، ان میں یا اللہ ان کا دل نیکی پر جما دے اور ان کو شر سے بچا دے، اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی ضرور مانگا کرے یا اللہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بر موقع جو بات ہو میرے دل میں ڈال دیجیے، نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد، تلاوت قرآن پاک کے بعد، اس لیے کہ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے رائے گاہ نہیں جاتی۔ اب اس میں تیسرے نمبر پر آپ پیر صاحب فرماتے ہیں بچوں کی نظر میں باپ ماں کا ایک مقام بنائے اور بیوی یعنی ماں باپ کی عظمت کو بٹھائے۔ نمبر 4، بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں۔ اس میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے بچوں کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کا سلوک کریں گے تو وہ جلدی تربیت پائیں گے، سختی کا سلوک ہر وقت کریں گے تو وہ جلدی تربیت نہیں پائیں گے۔ محبت نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، بچے سے جو نرمی کی بات کرے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں، اس لیے والدین محبت اور شفقت دیں گے تو بچوں میں اپنائیت آئے گی، پھر وہ آپ کی بات بھی مانیں گے۔ اور نمبر 5 پر فرماتے ہیں بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو کیونکہ ان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو، بچوں سے واضح گفتگو کریں، بسا اوقات آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بچے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، نیک کاموں میں بچوں کی معاملت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے جو چاہے
کہ اس کی اولاد نافرمان نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ نیک کاموں میں بچوں کی معاونت کرے۔ نمبر 7، بچوں کے درمیان مساوات اور برابری رکھیں۔ چنانچہ بہت سی مرتبہ ماں باپ ایک بچہ یعنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، پھر اسے دوسرے بچوں یعنی بھائی بہنوں کو جلن ہوتی رہتی ہے۔ کئی گھروں میں بچوں کو بچیوں پر بڑی فوقیت دی جاتی ہے۔ بیٹوں کو تو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وقت کا شہزادہ ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ بیٹا بھی اولاد ہے اور بیٹی بھی اولاد ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصی انسیت تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ باقی بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ماں باپ جب کسی ایک بچے کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے تو دوسرے کے دل میں جلن پیدا ہوگی اور اولاد کو ایک دوسرے سے حسد ہوگا۔ نمبر 2، بچوں کی ممکن خواہشات کو پورا کریں۔ آپ بہت سی باتیں بچوں کی پوری کر سکتے ہیں مگر بے توجہی کی وجہ سے پوری نہیں کرتے۔ بچوں کی محبت تو فطری چیز ہے، لیکن اگر اس سے پیار کا اظہار کریں گے تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص بچوں کا دل خوش کر دے تو بچے کا دل خوش ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 10، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اچھے کام پر بچے کو انعام دے۔ مثلا بچے نے نماز پڑھی، سچ بات کہی یا کوئی اور اچھا کام کیا تو اسے ٹافی، چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ لے کر دے دیں۔ آپ خوشی کا اظہار کریں گے تو بچہ پھر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ اسی لیے آپ ان کو انعام دیں اور تعریف کریں تاکہ بچے کی برابر حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور اچھے کاموں کا عادی بن جائے۔ نمبر 11، بچوں کے اچھے دوست کا انتخاب کریں۔ بچے ماں باپ سے جتنا سیکھتے ہیں اس سے زیادہ اپنے ہم عمر دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو برے دوستوں سے بچائیں۔ اس بارے میں بے توجہی ہوتی ہے۔ ماں باپ دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی کن بچوں سے باتیں واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے بچے کو درندے اور موذی جانوروں سے بچاتے ہیں، بالکل اسی طرح برے دوستوں سے بھی بچائیں۔ نمبر 12، والدین کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو بچے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ خود بھی نماز نہ پڑھیں تو بچے کہاں سے نماز کے پابند بنیں گے۔ اسی طرح نمبر 13 پہ فرماتے ہیں بچوں میں دین کی محبت پیدا کریں۔ خدا نہ خواستہ کبھی وقت آ جائے تو بچہ جان دے دے لیکن دین سے پیچھے نہ ہٹے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم توحید کے ساتھ لگے رہنا حتیٰ کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے یا پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے، پھر بھی توحید سے پیچھے مت ہٹنا، یعنی ایمان سے پیچھے مت ہٹنا۔ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اقساط کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ احباب سے پوری امید ہے آپ سب بھی تربیت کے اس کورس سے جڑے رہیں گے، تمام اقساط کو سنیں گے اور دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں گے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔